ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ میں اس کا نوکر رہتا تھا۔ نوکر ہمیشہ بادشاہ کو خوش رکھتا اور ہر کام وقت پر کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے نوکر سے خوش ہو کر اس کی تنخواہ میں 5,000 روپے کا اضافہ کیا، یعنی اس کی تنخواہ میں 5,000 روپے بڑھا دیے۔ لیکن نوکر نے آ کر نہ تو بادشاہ کے سامنے خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ پھر 1 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے غصے میں آ کر نوکر کی تنخواہ میں سے 5,000 روپے کم کر دی، لیکن اس پر بھی نوکر نے نہ تو بادشاہ کے سامنے آ کر کچھ کہا اور نہ تکلیف کا اظہار کیا۔ بادشاہ حیران ہوا، نوکر کو بلایا اور بلا کر اس سے پوچھا کہ جب میں نے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیا تھا اس وقت بھی تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اور اب میں نے تمہاری تنخواہ میں کمی کی، اب بھی تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، آخر کیا وجہ ہے؟ اس نوکر نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا ایمان اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ روزی دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، روزی کو چھیننے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے، روزی میں برکت دینے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے، روزی کو کمی کرنے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے، اور میرا یہ بھی ایمان اور یقین ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی آتا ہے وہ اپنی روزی ساتھ میں لے کر آتا ہے، اور جو دنیا سے جاتا ہے وہ اپنی روزی ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے مجھے بیٹا ہوا، اور میرا بیٹا دنیا میں آتے آتے اپنی روزی ساتھ میں لے کر آیا، تو آپ نے میری تنخواہ میں 5,000 روپے کا اضافہ کیا، اور کل میری ماں کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے جاتے جاتے اپنی روزی ساتھ میں لے کر چلی گئی، آپ نے میری تنخواہ میں 5,000 روپے کم کر دیے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دوستو، انسان کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ اپنے مقدر کی روزی پوری نہیں کھا لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے 5 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1، وہ کب پیدا ہوگا۔ نمبر 2، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ نمبر 3، اس کی روزی اسے کہاں سے ملے گی۔ نمبر 4، وہ کب مرے گا۔ نمبر 5، وہ کہاں دفن ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں اس کی روزی کے فیصلے لکھ چکا ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ روزی کی فکر کرنے کے بجائے اپنی آخرت اور اپنے ایمان کی فکر کرو، اور روزی کو حاصل کرنے کے لیے حلال کے راستے اختیار کرو، نہ کہ حرام کے راستے سے۔ چاہے تم لاکھوں حرام کے راستے اختیار کر لو، تمہاری روزی تمہاری تقدیر سے بڑھ کر تمہیں نہیں مل سکتی۔ السلام